آپ سے کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہیں بتا پائیں گے۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے ہمیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا تھا، لیکن اتنے وشال کائے طوفان کے باوجود بھی اس کعبہ شریف کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو آج سے تقریباً 4000 برس پہلے مکہ کے اندر کوئی بھی نہیں رہا کرتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر آج مکہ واقع ہے۔ اس دور میں وہاں پر نہ کوئی عمارت تھی، نہ پانی، اور نہ ہی یہاں پر کوئی رہا کرتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچوں دونوں کو یہاں بیٹھا دیا، تھوڑا سا پانی اور کھجوروں کو بھی پاس میں رکھ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار جب مکہ شریف آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو اٹھا کر لائے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ یہی مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ باپ بیٹے دیوار کو اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر کے اوپر پتھر رکھتے چلے گئے، اور نہ ہی چھت بنائی اور نہ کوئی اس کا دروازہ۔ اور پھر بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 ورش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں بکریوں کا ایک باڑا بھی بنا دیا تھا اور اس کے اوپر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اکثر سیلاب اسے ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کے لیے کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال کیا جانا تھا۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑیوں سے لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں پر وہ اب تک قائم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پتھر بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات بھی دکھائے۔ اور دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا یہاں پر کون لوگ ہیں جو کہ میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی ایک بڑی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر ایک انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد ہی حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر پر اللہ کی رات دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عدیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے
اور काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या खूब कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई भी यहाँ पर अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करबी लिखते हैं कि खाना काबा 11 मरतबा ताबीर हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने ताबीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ताबीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ताबीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, सुल्तान मुराद ने ताबीर किया, जो कि आले उस्मान में से था। दोस्तों आपको बता दें, जो काबा शरीफ की ताबीर के लिए हलाल माल इकट्ठा किया गया था वो काफी नहीं था, इसलिए 6 हाथ एक बालिस्त जगह कम कर दी गई थी और एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफों में 6 सुतूर रखे थे जिसके ऊपर छत थी। उससे पहले काबा शरीफ के ऊपर छत मौजूद नहीं थी। दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा शरीफ की छत की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह जमीन के बराबर थे। दोस्तों आपको बता दें, जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन बहुत अजीब था। उस दिन बहुत सारे गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गयी।